الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے قرآن کریم میں حسنین کریمین کا ذکر۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت علامہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ذاتے ہیں، یقیناً اللہ پاک کے ولی کامل بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں۔ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری کو گولڈا شریف ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 27 صفر المظفر کو تقریباً 81 سال کی عمر پا کر دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست عالم دین تھے۔ قرآن و حدیث کی اتنی گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے کہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک انگریز پادری پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ بولا، تم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن شریف میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ انہوں نے کربلا میں اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ وہ قرآن کریم کے تمہارے دین کے اتنے بڑے اور زبردست خاتم یعنی نگہبان ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تک موجود نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہ دعویٰ بالکل درست نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اطمینان کے ساتھ انگریز کا اعتراض سنا۔ جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو فرمایا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ پادری بولا، جی ہاں پڑھا ہے، بلکہ اس وقت بھی قرآن میری جیب میں ہے۔ یہ کہہ کر اس انگریز نے اپنی جیب سے قرآن شریف نکالا اور بولا، فرمائیے کہاں سے پڑھوں؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ سچے عاشق رسول عالم دین حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شان و شوکت سنیے۔ فرمایا، پادری صاحب قرآن پڑھیے، کہیں سے پڑھ دیجیے۔ پادری با ادب ہو کر بیٹھ گیا اور عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ذرا اندازہ کیجیے، ہے کافر مگر قرآن کریم کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کافر مگر قرآن کریم کو ادب کے ساتھ عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے اسی ادب قرآن کریم کے ساتھ اس کے لگاؤ ہی کی برکت تھی کہ تقدیر اسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لے آئی۔ بہرحال پادری صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اتنا ہی پڑھا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روک دیا اور فرمایا، علم العادات کے اعتبار سے بسم اللہ شریف کے 786 عدد ہیں۔ اب ذرا لکھیے، لفظ امام حسین کے عدد ہیں 210۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، آپ کا سن شہادت ہے 61 ہجری۔ لفظ کرب و بلا کے عدد 261 ہیں۔ لفظ امام حسن کے عدد 200 ہیں۔ امام حسن کا سن شہادت 50 ہجری ہے۔ یہ سب جوڑ دیے جائیں تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ پادری صاحب نے کہا 786۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے پادری، قرآن مجید کی ایک ہی آیت جو تو نے پڑھی ہے، اسی میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، امام حسین کے سال پیدائش کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے۔ امام حسین جس مقام پر شہید ہوئے
اس مقام کا ذکر بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اور سال شہادت کا ذکر بھی ہے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں بھائی امام ہیں۔ ابھی تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آگے چلیے تو شاید ان کی زندگی کے کئی واقعات بھی مل جائیں۔ انگریز پادری نے جب یہ ایمان افروز جواب سنا تو اس کے دل میں ہدایت کا نور جگمگا اٹھا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت کو سامنے رکھ کر عاشقان رسول علماء کی علمی شان و شوکت کا اندازہ لگائیے۔ کیسے زبردست انداز میں فی البدی یعنی بنا کسی تیاری کے فوراً جواب ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جامعیت بھی دیکھیے، صرف ایک بسم اللہ شریف میں کتنا کچھ بیان ہو گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بسم اللہ شریف میں بس اتنی ہی باتوں کا ذکر ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو بسم اللہ شریف کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی بسم اللہ شریف کی تفسیر اتنے کاغذوں پر لکھی جائے کہ اس کا بوجھ 70 اونٹ اٹھائیں۔ یہ ابھی صرف قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اندازہ کیجئے مکمل قرآن پاک میں علم کے کتنے سمندر موجود ہوں گے۔ پھر اسی حکایت سے اہم ترین مدنی پھول جو سیکھنے کو ملا وہ ہے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت۔ قرآن کریم میں ان کا اچھا تذکرہ ہونا۔ جو لوگ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کریم کی رازوں سے واقف ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کے لیے زندگیاں لگا دیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حسنین کریمین کے کیسے پیارے پیارے اوصاف و فضائل کا بیان موجود ہے۔ دیکھ لیجئے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف بسم اللہ شریف کی روشنی میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا خوبصورت عالمانہ انداز ہے، ورنہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر حسنین کریمین کا واضح ذکر بھی موجود ہے۔ سنیے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی شریف اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں تو انہیں خوب ستھرا فرماتے۔ پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی،
فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 54 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے۔ یقیناً حسنین کریمین بھی ان فضائل میں شامل ہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ لفظ اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی ہوا گھر والے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بیویاں، جنہیں قرآن کریم میں امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ ان کے بعد پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی جتنی آیات میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، ان تمام آیات میں حسنین کریمین کا بھی ذکر موجود ہے۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں۔ مولائے کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان سنہ 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ لقب سبط رسول، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے۔ قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگھا کرتے اور سینے سے لپٹاتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے مقام شہادت یعنی کربلا کی مٹی بھی بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 72 وفادار رفقا کے ساتھ 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے
دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا سبق دے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ کربلا بہت مشہور ہے۔ عموماً یہ واقعہ ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ اگر تفسیر کے ساتھ درست روایات کی روشنی میں واقعہ کربلا پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں سوانح کربلا اور آئینہ قیامت پڑھ لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل درست روایات کی روشنی میں آپ کو سوانح کربلا پڑھنے کو ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔